بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج پھر بھابھی کے تانوں نے میرا دل چھلنی کر دیا تھا۔ گھٹنوں میں منہ چھپا کر میں بلک بلک کر رو رہی تھی۔ تبھی میرا چھوٹا بچہ مجھے دیکھ کر رونے لگا۔ میں نے فوراً ہی اسے گود میں اٹھا کر اپنے بازوؤں میں چھپا لیا تھا۔ کاش کسی بھی لڑکی کو بیوگی کا دکھ نہ ملے۔ بھابھی کے اتنے کام کرتی تھی میں، لیکن مجال ہے جو بھائی کے سامنے انہوں نے کبھی میری تعریف کی ہو۔ ہاں، خرچوں کا رونا وہ ضرور روتی تھی کہ حبیبہ اور اس کے بچے کا خرچہ ہزاروں میں ہے، ایسے میں وہ میرے بچوں کا حق کھا رہے ہیں۔ حالانکہ میرا معصوم بچہ تو دودھ پینا بھی چھوڑ چکا تھا۔ اسے میں نے دودھ میں ڈبل روٹی بھگو کر کھلا دیتی تھی۔ اس پر بھی وہ ہزار باتیں سناتی کہ دودھ کا ایک کپ دینے میں بھی وہ مجھے جس قدر ذلیل کرتی تھی وہ میں ہی جانتی تھی۔ اب میں نے بھی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ بھلے کچھ بھی ہو، میں یہ ذلت بھری زندگی نہیں گزاروں گی۔ زندگی نے جو بھی کھیل میرے ساتھ کھیلا تھا، کم عمری میں ہی میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا تھا، لیکن اب اور ذلت برداشت نہیں کروں گی۔ اسی لیے اپنی زندگی کے لیے نئے خواب دیکھتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی۔ میں چاہ رہی تھی کہ میں اپنا کوئی کام شروع کر دوں۔ میرے پاس تو ایسا کوئی ہنر بھی نہ تھا، ہاں لیکن کھانا بنانا مجھے بہت اچھا آتا تھا۔ میں اسی ہنر کے ذریعے اپنے مستقبل کے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی۔ اب میری آنکھوں نے خواب دیکھ رہی تھی۔ یوں ہی سوچتے سوچتے میں ماضی کے جھرونکوں میں قدم رکھ چکی تھی۔ میرا نام حبیبہ ہے۔ میں ایک شادی شدہ کم عمر لڑکی تھی۔ صرف 19 سال کی عمر میں میری شادی ہو گئی، کیونکہ میری ماں کینسر کی مریض تھی۔ انہیں میری شادی کی بہت جلدی تھی، کیونکہ میرے 2 بھائی تھے، دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ ایک بھائی تو اس شہر میں نہیں رہتا تھا، لیکن ایک بھائی اسی شہر میں رہتا تھا، جس گھر کے ایک کمرے میں امی اور میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن ابو کے مرنے کے بعد بھائی کا رویہ ہمارے ساتھ بہت تبدیل ہو گیا تھا۔ اسی لیے امی چاہتی تھیں کہ وہ مجھے اپنے گھر کا کر دیں۔ ادھر مجھے رخصت کیا، ادھر امی نے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے اپنی ماں کے مرنے کا بہت صدمہ تھا، لیکن میں خوش تھی کہ میری زندگی کا ساتھی بہت اچھا ہے۔ وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 مہینے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ پھر مجھے خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اب تو میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ بھائی بھابھی کے گھر بھی جانا چھوڑ دیا، کیونکہ وہاں پر سوائے ذلت کے مجھے کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ بھائی تو بھابھی کے اشاروں پر چلتے تھے۔ ایسے میں جب بھی میں ان سے ملنے جاتی تو وہ میرا خوش دلی سے استقبال نہ کرتی۔ شاید انہیں میرے آنے پر بھی اعتراض رہتا تھا، لیکن اب میرے شوہر جمیل نے مجھے کہا کہ میں وہاں جانا چھوڑ دوں۔ گو کہ میرا شوہر بہت اچھا تھا، لیکن سسرال والے بہت تنگ نظر تھے۔ اکثر خرچوں کے معاملے میں میری ساس مجھ سے تکرار کرتی رہتی۔ میرے شوہر کی پوری تنخواہ پر ان کا ہی قبضہ تھا۔ وہ صرف مجھے خرچے کے چند ہزار روپے دیتے تھے، لیکن اس پر بھی میری ساس کو اعتراض رہتا تھا، اور میں وہ پیسے بھی ان کے ہاتھ پر رکھ دیتی تھی۔ یوں پھر میرا بیٹا اس دنیا میں آیا، جس کا نام میں نے احمد رکھا۔ وہ بہت پیارا تھا، میری آنکھوں کا تارا۔ اب میری زندگی مکمل ہو چکی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ مجھ پر قیامت ٹوٹنے والی ہے، جب ایک دن فیکٹری سے آتے ہوئے میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہان میں ہم دونوں ماں بیٹے کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے 4 بہن بھائی اور بھی تھے۔ میری ساس کا رو رو کر برا حال تھا، لیکن میرا تو زندگی کا سہارا ہی ختم ہو گیا تھا۔ پہلے ہی میرے ماں باپ زندہ نہیں تھے، بھائی بھابھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ ایسے میں جیسے ہی میں عدت میں بیٹھی، میری ساس نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ میں واپس اپنے میکے چلی جاؤں، کیونکہ اب سسرال میں میری کوئی جگہ نہیں۔ میں سب کے سامنے دعائیاں دیتی رہی کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد میرا میکے میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ساس کہنے لگی کہ اپنے بیٹے کو لے کر بھائی کے گھر چلی جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کرنی ہے۔ تم تو میرے جوان بیٹے کو کھا گئی، لیکن تمہارا سایہ اب میں اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ شوہر کے مرنے کے 1 مہینے بعد ہی اس نے مجھے اور میرے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ تھوڑا بہت سامان لے کر میں بھائی کے گھر آ گئی، جہاں بھابھی کا موڈ بہت خراب تھا۔ پھر اس نے بادل نخواستہ اسی کمرے میں مجھے رہنے کی اجازت دے دی، جس کمرے میں میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ لیکن اب زندگی مجھ پر بہت تنگ تھی۔ روپے کو میں محتاج رہنے لگی، کیونکہ میرا بیٹا صرف 2 سال کا تھا۔ ایسے میں اسے دودھ کی ضرورت تھی، اچھی خوراک کی بھی، لیکن اسے اچھی خوراک دینے کے لیے میرے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہوتا۔ بھائی کے سامنے خرچے کے لیے ہاتھ پھیلاتی
تو وہ بھی مہنگائی کا رونا روتے۔ تبھی ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے لیے کچھ کروں گی۔ میں نے گھر سے کھانا بنا کر فروخت کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کام کے لیے مجھے الگ گھر لینا پڑتا۔ میرے پاس امی کے دیے ہوئے تھوڑے سے زیورات رکھے تھے جو میرے شوہر نے برے وقت کے لیے بچا کر رکھے ہوئے تھے۔ ان کا ذکر نہ تو میں نے کبھی بھائی بھابھی کے سامنے کیا تھا، نہ ہی اپنی ساس کے سامنے، تبھی تو وہ آج تک میرے پاس محفوظ تھے، اسی لیے انہیں بیچ کر میں استعمال کرنے والی تھی۔ پھر ایک دن انہیں بیچ دیا۔ ان سے حاصل ہونے والی رقم سے میں نے ایک کمرے کا چھوٹا سا کرائے کا گھر لے لیا۔ سارے محلے والے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بھائی بھابھی کہنے لگے کہ اب اگر کسی نے باتیں بنائی نا تو تم ہمارے گھر لوٹ کر نہ آنا۔ انہوں نے تو گویا مجھے گھر سے نکال دیا تھا، لیکن آخر کب تک میں اپنے بیٹے کے لیے تنگی برداشت کرتی، اس لیے میں نے دوسری گلی میں ایک کمرے کا مکان لے لیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ اس مکان میں رہنے لگی۔ اب میں کھانا تو بنا سکتی تھی، لیکن اسے فروخت کرنے کا مسئلہ تھا۔ تازہ تازہ روٹیاں اور تھوڑا سا سالن بنا کر رکھ لیا، اور پھر میں نے ہمسائے میں رہنے والے ایک بھلے آدمی سے بات کی کہ میں سالن روٹی بنا کر بیچنا چاہتی ہوں۔ جو مزدور کام کاج کرتے ہیں، اگر انہیں ضرورت ہے تو آپ مجھے بتائیے گا۔ 3-4 دن گزر گئے، لیکن مجھے ایک بھی گاہک نہ ملا جو میرا کھانا خرید سکے۔ اب میں شدید مایوس ہو چکی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے اس کام کو کرنے کے بارے میں سوچ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ پھر اپنے 2 سال کے بیٹے کو ساتھ لیا اور گھر سے نکل پڑی۔ اب میرا ارادہ تھا کہ میں خود بھی اپنے لیے گاہک تلاش کروں، لیکن باہر کی دنیا تو بڑی عجیب تھی۔ باہر نکلی تو لوگ عجیب عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ ایسے میں کسی سے کوئی بات نہ کر سکی، بس دور سڑک کنارے کھڑی ہو گئی۔ چھوٹا بیٹا میرے ساتھ ہی تھا۔ تبھی میں نے سامنے سے ایک نوجوان کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ ایک خوب روح نوجوان تھا۔ وہ میرے قریب آ کر رکا تو میں بری طرح گھبرا گئی۔ بڑے دلکش انداز میں کہنے لگا، میں کب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، کبھی آپ وہاں چکر لگاتی ہیں، کبھی یہاں، کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں۔ اب میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ میں نے زندگی میں سوائے اپنے محرم رشتوں کے کسی غیر سے کبھی بات کی ہی نہیں تھی، اسی لیے لرزتی کانپتی آواز میں اس سے کہنے لگی کہ وہ دراصل میں گاہک تلاش کر رہی ہوں۔ میں کھانا بنا کر فروخت کرتی ہوں، لیکن میرے پاس ایک بھی گاہک نہیں۔ مہربانی ہوگی اگر آپ کوئی ایسا بندہ نظر آئے جسے کھانے کی ضرورت ہو، جو ہوٹل سے خرید کر کھانا کھاتا ہو، ایسے میں وہ مجھ سے خرید لے تو اس کی بڑی مہربانی ہوگی۔ کیا آپ کی نظر میں ہے کوئی ایسا انسان؟ اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، حالانکہ میں نے چادر سے چہرہ چھپا رکھا تھا، لیکن اس کی نظریں میرے وجود پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر وہ سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہوٹل سے کھانا کھاتے ہیں، کچھ تو میرے جاننے والے ہیں اور کچھ انجان، لیکن میں ان سب سے بات کروں گا۔ آپ کا کھانا میں خود ان کے پاس سیل کروں گا۔ آپ کو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابھی آپ واپس گھر جائیں، دیکھیں آدھی رات ہو رہی ہے، یوں سڑک پر کھڑے ہونا مناسب نہیں۔ اس کا رویہ اس قدر مہربان تھا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کر گھر واپس آ گئی۔ میں خوش تھی کہ آج نہیں تو کل وہ ضرور گاہک تلاش کر دے گا۔ پھر ایک دن 8 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا، سامنے کھڑے اس نوجوان کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ آپ کا کام ہو گیا ہے، بس آپ نے 10 لوگوں کا کھانا بنانا ہے اور مجھے دے دینا ہے۔ باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی ان تک کھانا پہنچا دوں گا اور پیسے آپ کو لا کر دے دیا کروں گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں نے خوشی بھری آواز میں اس کا شکریہ ادا کیا تھا، تو وہ بھی مسکراتا ہوا دروازے سے چلا گیا۔ دوسرے دن ہی میں نے لذیذ کھانا اور 10-15 روٹیاں بنا کر پیک کر دی۔ اب میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر وہ رات کو آیا اور کھانا لے کر چلا گیا۔ یوں میرا کام شروع ہو گیا۔ جب اس نے مجھے پیسے لا کر دیے تو وہ میری سوچ سے بھی زیادہ تھے۔ میں خوش تھی کہ مجھے مناسب معاوضے پر کھانا بیچنے کا موقع مل گیا۔ ایک یہی ہنر تو میرے پاس تھا۔ میں زیادہ پڑھی لکھی ہوئی نہیں تھی، کیونکہ میٹرک تک تعلیم بھی میں نے رو رو کر حاصل کی تھی، ورنہ تو بھائی اس کے حق میں بھی نہیں تھے۔ پھر ایک دن وہ نوجوان دروازے پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو بس مجھے بتا دیا کریں، آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔
پھر مجھے جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی وہ بس میرے دروازے پر رکھ کر چلا جاتا۔ روزانہ کی طرح میں اسے روٹی سالن بنا کر دے دیتی جسے وہ سیل کر دیتا اور پیسے لا کر مجھے دے دیتا۔ پھر ایک دن میں نے کھانا تیار کر کے رکھا لیکن وہ نہیں آیا۔ میں اس کا انتظار کرتی رہ گئی۔ اب مجھے تشویش بھی ہوئی۔ پورے 2 دن تک وہ غیر حاضر رہا۔ آخر تیسرے دن جب وہ دروازے پر آیا تو میں مایوسی بھرے لہجے میں اسے کہنے لگی، آپ 2 دن نہیں آئے، میرا بہت نقصان ہو گیا۔ تو وہ مہربان لہجے میں کہنے لگا، میں آپ کا نقصان پورا کر دوں گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اصل میں خود ایک مصیبت کا شکار ہو گیا تھا۔ کیسی مصیبت؟ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی لیکن اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور کھانا لے کر چلا گیا۔ اگلے دن دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو بجائے اس نوجوان کے ایک خوبصورت لڑکی دروازے پر کھڑی تھی۔ مجھے گھور رہی تھی۔ میں اس کی عجیب سی نظروں سے گھبرا گئی۔ تبھی وہ دروازہ کھلا دیکھ کر اندر چلی آئی۔ تو تم ہی ہو وہ عورت جس کے پاس روزانہ وہ چلا آتا ہے؟ آخر تم اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ کون ہیں آپ اور کس کی بات کر رہی ہیں؟ میں حیران ہو کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہی جو روزانہ تمہاری دہلیز پر آتا ہے۔ تم نے اس کے اوپر کیا جادو کر دیا ہے؟ وہ تو کسی کو نظر بھر کر دیکھتا تک نہیں اور تمہارے دروازے پر روزانہ چلا آتا ہے۔ آخر ایسی کیا خوبی ہے تم میں؟ تبھی اندر سے میرا چھوٹا بیٹا روتا ہوا آیا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ میں اس لڑکی کے تیور دیکھ کر گھبرا رہی تھی۔ پھر وہ دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگی، اس نوجوان سے کہو کہ تمہارے دروازے پر آنا چھوڑ دے، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ میرے بیٹے کو غصے بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی نظروں سے کانپ کر رہ گئی۔ لیکن دوسرے دن وہ نوجوان آیا تو میں اس سے کہنے لگی کہ آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں۔ دراصل اب میں یہ کام خود کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی۔ میں مضبوط لہجے میں اس سے کہہ رہی تھی، لیکن در حقیقت میں اس لڑکی کے آنے سے بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ آپ جوان اور اکیلی لڑکی کیسے یہ کام کر سکتی ہیں؟ پھر آپ کا بیٹا بھی چھوٹا ہے، ایسے میں باہر جانا مناسب نہیں۔ وہ بڑے نرم لہجے میں مجھے سمجھا رہا تھا، لیکن میں اسے کیسے بتاتی کہ وہ لڑکی آ کر مجھے دھمکی دے کر گئی ہے جو نہ جانے اس کی کیا لگتی ہے۔ لیکن میں نے اس کی بات سے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ میں اپنا کام خود کر سکتی ہوں، اس لیے دوبارہ میرے دروازے پر نہ آنا۔ وہ میرے ہاتھ سے کھانا لے کر چلا گیا تھا، لیکن اگلے دن پھر سے دروازے پر آ کر کھڑا ہوا اور میرے ہاتھ میں پیسے تھما دیے۔ اب میں کیا کرتی؟ خاموشی سے اس سے پیسے لے لیے اور اگلے دن کا کھانا بھی اس کو دے دیا۔ اس بات کو 3 دن ہی گزرے تھے جب ایک دن 12 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اچھی طرح کمرے کا دروازہ بند کر کے سوتی تھی کیونکہ مجھے رات کو اکیلے میں بہت ڈر لگتا تھا۔ لیکن اب 12 بجے دستک ہوئی تو میرے ہاتھ پاؤں بری طرح پھولنے لگے۔ پہلے میں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا۔ باہر ایک نقاب پوش لڑکی کھڑی تھی جس نے کالے رنگ کی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ پھر جیسے ہی دروازہ کھلا تو وہ ایک دم سے ہی اندر آ گئی۔ پھر نفرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم نے اس کے اوپر ایسا جادو کیا ہے کہ اس نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ پوری شدت سے غضبناک ہو رہی تھی۔ اس کا یہ خوفناک روپ دیکھ کر میں بری طرح ڈر گئی۔ تبھی اس نے میرے 2 سالہ بیٹے کو اٹھایا اور کہنے لگی، اب تم ایسے ہی سدھرو گی جب میں تمہارے بیٹے کو لے جاؤں گی۔ تم نے آخر اسے منع نہیں کیا کہ وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے۔ میں روتی پیٹتی رہ گئی۔ اسے کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دے، وہ نہ لے کے جائے، لیکن وہ اپنی کالی چادر میں میرے بیٹے کو چھپا کر لے کر جا چکی تھی۔ میں دہائیاں دیتی رہ گئی۔ سارے محلے پڑوس کے لوگ جمع ہو گئے۔ میں ایک ایک کو کہہ رہی تھی کہ وہ لڑکی میرے بیٹے کو لے گئی ہے۔ سب حیران تھے کہ کون لے گئی ہے، ہم نے تو یہاں کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تبھی لوگ باتیں بناتے ہوئے کہنے لگے کہ نہ جانے اکیلی گھر میں کیا کرتی رہتی ہے، ہم نے تو نہ کبھی اس کے گھر میں کوئی آتا ہوا دیکھا نہ ہی جاتا ہوا، لیکن ہر روز اس کے گھر سے اچھے اچھے کھانے پکنے کی خوشبو آتی ہے۔ آخر تم روزانہ کس کی دعوت کرتی ہو؟ اب عورتیں باتیں بنا رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں بھائی بھابھی بھی میرے گھر پہنچ گئے۔ بھائی نے تو مجھے دیکھ کر چہرہ پھیر لیا۔ پھر بھابھی باتیں سناتے ہوئے کہنے لگی، کون تمہارے بیٹے کو اغوا کر کے لے گئی؟ آخر ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ میں نے کلثوم سے پوچھا تھا جو تمہارے ہی محلے میں رہتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ روزانہ تم ڈھیروں ڈھیر کھانا بناتی ہو
اور اسے لے کر باہر بھی نہیں جاتی، نہ ہی تمہارے گھر کوئی آتا ہے، تو پھر تم اس کھانے کا کیا کرتی ہو؟ میں غصے سے بھابھی کو کہنے لگی کہ میں اس کھانے کو سیل کرتی ہوں، تبھی تو میرا گھر چل رہا ہے، لیکن سیل کرنے کے لیے تم کہاں جاتی ہو؟ لوگوں نے تمہیں کبھی گھر سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب میں خاموش ہو گئی۔ کیسے ان سب کے سامنے بتاتی کہ ایک لمبا چوڑا خوب رو نوجوان میرے دروازے پر آتا ہے، اسی کے ذریعے میں اپنا کھانا سیل کرتی ہوں۔ اب میرا منہ بند ہو گیا تھا، میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ تو کیا رات کی تاریکی میں اس نوجوان کو میری دہلیز پر آتے ہوئے کسی نے بھی نہیں دیکھا؟ لیکن اس وقت مجھے فکر اپنے بیٹے کی ہو رہی تھی، نہ جانے وہ لڑکی میرے بیٹے کو کہاں لے کر چلی گئی ہوگی۔ آہستہ آہستہ کر کے سب اپنے اپنے گھر چلے گئے، پیچھے میں سسکتی رہ گئی۔ کسی کو میرے بیٹے کی پرواہ نہ تھی، مجھے خود ہی ہمت کرنی تھی۔ یہی سوچ کر میں گھر سے نکلی اور اس نوجوان کو تلاش کرنے لگی۔ پہلی بار وہ مجھے اس درخت کے پاس کھڑا ہوا نظر آیا تھا، لیکن اب یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں اسی راستے کی طرف پاگلوں کی طرح جانے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ کہیں نہ کہیں وہ مجھے مل جائے اور میں اسے اپنی پریشانی بیان کروں۔ پہلے بھی تو اس نے میری پریشانی کو حل کیا تھا، اس بار بھی وہ ضرور میرے بیٹے کو ڈھونڈ لے گا۔ یہی سوچ کر میں اس کا گھر تلاش کرنے لگی، حالانکہ اس سنسان راستے پر ایک بھی گھر نہیں تھا۔ میں روتے روتے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ تبھی سامنے سے ایک بوڑھا فقیر آتا ہوا دکھائی دیا، اللہ اللہ کرتا، وہ نہ جانے کیا کہہ رہا تھا۔ مجھے روتے ہوئے دیکھا تو سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، کیوں روتی ہو بیٹی؟ تب میں روتے روتے اسے کہنے لگی کہ بابا، میرے بیٹے کو ایک لڑکی اغوا کر کے لے گئی ہے، لیکن کسی نے بھی اسے میرے گھر آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، آپ دعا کرو کہ مجھے میرا بیٹا مل جائے۔ تبھی اس بوڑھے فقیر نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا، تجھے تیرا بیٹا ضرور مل جائے گا۔ جا، سامنے ایک گھر ہے، وہاں پر ایک نوجوان رہتا ہے، اسے جا کر بتا، وہ سب کے مسئلے حل کر دیتا ہے، تیری بھی مدد ضرور کرے گا۔ میں فوراً ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ایسے لگ رہا تھا فقیر نے مجھے اسی نوجوان کا پتہ بتایا ہے۔ اس گھر کی تلاش میں میں پاگلوں کی طرح اس ویران جگہ پر گھوم رہی تھی۔ تبھی سامنے مجھے ایک گھر میں دیا جلتا ہوا دکھائی دیا۔ جیسے ہی میں اس گھر کے اندر آئی تو سامنے وہ نوجوان نماز پڑھ رہا تھا۔ مجھے اس گھر سے عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ میں وہیں اس کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو پانی بن کر ٹپک رہے تھے۔ پھر اس نے دعا مانگی اور میری طرف رخ موڑا۔ وہ مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں بھی اسے پہچان گئی، یہ تو وہی تھا جو ہر بار میری مدد کرنے آتا تھا۔ میں روتے ہوئے اسے کہنے لگی کہ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے چھن گیا، اب تم ہی اسے ڈھونڈ کر لاؤ گے۔ کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ اب وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا۔ ایک لڑکی زبردستی میرے گھر میں آئی اور مجھ سے میرا بیٹا چھین کر لے گئی، صرف تمہاری وجہ سے۔ اس کا کہنا تھا کہ تم میرے گھر میں کیوں آتے ہو، میری مدد کیوں کرتے ہو۔ وہ نوجوان لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، نہ جانے یہ روپا کب سدھرے گی، کب لوگوں کو ستانا چھوڑے گی۔ پھر وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، فکر نہ کرو، وہ تمہارا بیٹا تمہیں خود واپس دے کر جائے گی۔ میں ابھی اس کے پاس جاتا ہوں، ابھی تم اپنے گھر چلی جاؤ، میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ لیکن میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور سر جھکا کر کہنے لگی کہ محلے کے لوگ مجھے اس بات کا تانا دیتے ہیں کہ نہ جانے میرے گھر روزانہ رات کو کون آتا ہے۔ وہ میری مجبوریوں کو نہیں دیکھتے، لیکن اب میں خود ہی ہر کام کروں گی، تمہارا سہارا نہیں ڈھونڈوں گی۔ تبھی اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ وہ کہنے لگا کہ فکر نہ کرو، میں ہوتے ہوئے بھی کسی کو دکھائی نہیں دیتا، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس کی اس بات نے مجھے حیران کر دیا۔ پھر وہ مجھے گھر تک چھوڑ کر چلا گیا اور میری آنکھیں اپنے بیٹے کا انتظار کرنے لگی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب مجھے اپنے بیٹے کے رونے کی آواز آئی۔ میں بے بسی کی حالت میں آنکھ لگ گئی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی تو میں پاگلوں کی طرح اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے لگی۔ تھوڑی دیر میں ہی مجھے اپنا بیٹا نظر آیا۔ وہ سامنے چارپائی پر بیٹھا تھا، میری طرف ہاتھ بڑھاتا ہوا وہ مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ میں نے بھاگ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے کون چھوڑ کر گیا؟ اب میں شدید حیران تھی، لیکن پھر میں نے اپنے بیٹے کو کھانا کھلایا۔ وہ نہ جانے کب سے بھوکا ہوگا، اسے چوم چوم کر میں بے حال ہو گئی۔ اپنے بیٹے کے علاوہ میری زندگی میں کوئی بھی سہارا نہیں تھا۔ اب میں اپنے کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کرنے لگی تھی
کہ اچانک مجھے کسی کی سسکیوں کی آواز سنائی تھی۔ اس رونے کی آواز نے تو حقیقتاً مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھنے لگی، مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ کون ہے یہاں؟ کون ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے؟ میں تم سے مدد مانگنے آئی ہوں، ایک روتی ہوئی آواز اوپری تھی۔ میں نے کمرے کے اندھیرے میں پاگلوں کی طرح جھانک کر دیکھا۔ میرا بیٹا تو کب سے نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ تبھی سامنے ایک وجود دکھائی دیا، لمبے لمبے بال گھٹنوں تک، خوبصورت چہرہ، گورا چٹا چہرہ لیے۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جو میرے بیٹے کو اٹھا کر لے گئی تھی۔ میں نے بے اختیار ہی اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ لڑکی نے مجھے یوں خوفزدہ دیکھا تو کہنے لگی، گھبراؤ مت، میں صرف تم سے مدد مانگنے آئی ہوں۔ وہ تمہاری بات ضرور مانے گا، اس سے کہو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، میں اس کی خاطر مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس سے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، لیکن تم اندر کیسے آئی؟ میں نے تو دروازہ بند کر رکھا تھا۔ اس نے چند لمحے غور سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، میں کبھی بھی کہیں بھی آ سکتی ہوں، میں تمہاری طرح انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی ہوں۔ اس کی ایک خوفناک بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایک جن زادی تھی۔ مجھے یوں حیران پریشان دیکھ کر وہ کہنے لگی، مجھے دیکھ کر خوفزدہ مت ہو، بلکہ وہ نوجوان جو روزانہ تمہاری دہلیز پر آتا تھا وہ بھی ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن زاد ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور میں ایک ہندو جن زادی، لیکن میں اس کے عشق میں دیوانی ہوں، مگر میری بات پر یقین نہیں کرتا۔ تم خود اسے کل رات جا کر دیکھ کر کہنا، وہ ایک جن زاد ہے جو انسان بن کر تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میں خوف سے کانپنے لگی، لیکن شاید وہ ہندو ہونے کی وجہ سے اس مسلمان جن زاد کے پاس نہیں جا سکتی تھی، تبھی تو وہ روزانہ میرے دروازے پر میری مدد کرنے آتا تھا۔ جب سے مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ وہ ایک جن زادی ہے، مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ مجھے یا میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ مجھے یوں ڈرتا دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں تم سے آج مدد مانگنے آئی ہوں۔ کیسی مدد؟ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا۔ تم اس جن زاد سے کہو کہ مجھ سے شادی کر لے، میں اس کی خاطر مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اس سے بات ضرور کروں گی، لیکن اسے یہ نہ پتہ چلنے دینا کہ میں اس کی حقیقت جان گئی ہوں۔ میں نے اس سے مدد کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ پھر وہ خوش ہوتے ہوئے میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اب میں نے بھاگ کر اپنے بیٹے کو اٹھا لیا جو بے خبر سو رہا تھا۔ شکر تھا کہ جن زادی کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی، کیا پتا اس دن کی طرح وہ میرے بیٹے کو اٹھا کر لے جاتی۔ لیکن اگلے ہی دن دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو وہ جن زاد سامنے کھڑا تھا، لیکن اس کا چہرہ نورانی تھا، وہ سچ میں ہی بہت نیک تھا۔ میں نے اس پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں اس کی حقیقت جان گئی ہوں، لیکن وہ بڑی نرمی سے مجھ سے کہنے لگا، آپ کھانا بنا کر تیار کر دیں، میں کھانا سیل کر دوں گا، اب آپ کو کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر بے چارگی سے کہنے لگی، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور راشن بھی ختم ہو گیا ہے، شاید اب میں یہ کام نہ کر پاؤں۔ حقیقت تو یہی تھی کہ میں پائی پائی کو محتاج ہو گئی تھی، ایسے میں کھانا بنا کر کیسے سیل کرتی۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ میں بھی مایوس ہو کر دروازہ بند کر کے اندر آ گئی، لیکن اس کے 1 گھنٹے بعد ہی دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو ایک بڑا سا راشن کا تھیلا میری دہلیز پہ رکھا تھا، لیکن رکھنے والا نظر نہ آیا۔ میں نے گلی میں جھانک کر دیکھا، دور دور تک اندھیرا تھا۔ میں نے اس تھیلے کو گھسیٹتے ہوئے اندر لا کر رکھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی تھیلے کا منہ کھلا تو حیران رہ گئی، وہ راشن سے بھرا ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ ایک جن زاد ہے، اسی نے میری مدد کی ہے۔ پھر دوسرے دن خوشی خوشی میں نے سارا کھانا بنا کر رکھ دیا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں، میں اتنے پیسے جمع کر لوں کہ اپنے بیٹے کو اچھے سے پال سکوں۔ ویسے بھی میرے جیسی اکیلی عورت کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ بھائی بھابھی نے تو پلٹ کر میرا حال بھی نہیں پوچھا تھا۔ پھر دوسرے دن وہ کھانا لے کر چلا گیا، اور جتنے کا کھانا سیل ہوا وہ سارے پیسے میری ہتھیلی پر رکھ دیے۔ لیکن میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس جن زادی کے بارے میں اس سے بات کروں، لیکن پھر دل میں یہ سوچ کر پریشان ہو گئی کہ اگر اسے پتہ چل جائے گا کہ میں اس کی حقیقت جان گئی ہوں، ایسے میں کہیں وہ میرے دروازے پر آنا نہ چھوڑ دے۔ اسی کی وجہ سے تو میرا کام چل رہا تھا۔ اب میں شدید کشمکش کا شکار تھی۔ لیکن 2 دن گزرے، تیسرے دن وہ پھر سے میرے کمرے میں موجود تھی۔ اس کی آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ آج وہ غضبناک نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر غصے سے کہنے لگی، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اس سے بات کرو گی، میں اس کے عشق میں دیوانی ہوتی جا رہی ہوں،
ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دوں۔ وہ ہر رات تمہارے دروازے پر آتا ہے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ میں گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی کہ اگر وہ میرے دروازے پر آیا کل تو میں اس سے ضرور بات کروں گی۔ ایک بار پھر سے وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی، لیکن اب بات کرنا ضروری ہو گیا تھا، اسی لیے وہ جن ذات دروازے پر کھانا لینے آیا تبھی میں نے اسی دروازے سے اس کو روکا۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آخر آپ اسے اپنا کیوں نہیں لیتے جو آپ کے عشق میں دیوانی ہے؟ وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تو اس نے حقیقت آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ میں نے سر جھکا لیا، مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ بھاری لہجے میں کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ حقیقت جاننے کے بعد آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہوگا، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک نیک جنات ہوں، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ دراصل اس دن جب آپ سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی تھیں اپنا کھانا بیچنے کے لیے تو مجھے آپ پر بہت ترس آیا۔ میں قریب ہی ایک مسجد کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا یہ عورت بہت مجبور ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، تو پھر انسانی روپ اختیار کر کے آپ کے پاس آیا۔ آپ ایک نوجوان لڑکی ہیں، ایسے میں کوئی بھی انسان آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن تب سے لے کر اب تک میں آپ کی حفاظت کے لیے کئی رات اس دروازے کے باہر کھڑا رہتا ہوں۔ دراصل میں نہیں چاہتا کہ کوئی آپ کو تنگ کرے، آپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ آپ ایک نیک لڑکی ہیں، آپ کی آنکھوں میں پاکیزگی کی جھلک ہے اور یہ مجھے بہت پسند ہے، لیکن وہ آپ سے عشق کرتی ہے۔ اب میں اسے جن زادی کے بارے میں بتا رہی تھی، تبھی اس نے منہ پھیر لیا۔ نفرت سے کہنے لگا کہ دراصل اس کی یہ ہوس ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرے۔ وہ ایک ہندو جن زادی ہے، اس کا نام روپا ہے۔ وہ مجھے پسند نہیں کیونکہ اس کے اندر سرکشی ہے۔ وہ تشدد پسند جن زادی ہے، کسی کے اوپر بھی اپنی طاقت استعمال کر لیتی ہے۔ اس نے تم سے تمہارا بیٹا چھین لیا، جس پر مجھے بہت غصہ آیا۔ میرا ایک اشارہ کرنے پر اس نے تمہارا بیٹا واپس دے دیا، لیکن مجھے اس کی حرکت بہت بری لگی۔ وہ بدلہ لینا جانتی ہے، جبکہ میں معاف کرنا۔ میں انسانوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ انسانوں سے بدلہ لیتی ہے۔ اگر کوئی غلطی سے بھی اسے تنگ کرے تو وہ اس کا جینا حرام کر دیتی ہے، اور یہ بات مجھے پسند نہیں۔ پہل میں اس گھر میں اکیلا رہتا تھا، سکون سے، لیکن قریب ہی درخت پر وہ جن زادی رہتی تھی۔ وہ روزانہ مجھے عبادت کرتے ہوئے دیکھتی، کبھی کبھار تنگ کرنے کے لیے اکثر ایسے عمل کرتی جس سے میرا رہنا دشوار ہو جاتا۔ ایسے میں انسانوں کی مسجدوں میں راتوں کو پناہ لیتا تھا، لیکن پھر وہ خود ہی میرے پاس آنے لگی۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے عشق کرتی ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن میں نے اسے کہا کہ پہلے وہ مسلمان ہو جائے، لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دے۔ لیکن اس کی یہ فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوگی، اس لیے میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ جن زاد میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اچانک سے اسے غائب ہوتے دیکھ کر میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ بمشکل میں اندر آئی۔ اب میں ان دونوں کے درمیان پھنس کر رہ گئی تھی۔ بار بار دل چاہتا کہ واپس بھائی بھابھی کے گھر چلی جاؤں، ایسے میں یہاں رہنا بہت دشوار ہو گیا تھا، اسی لیے بڑی پریشان رہنے لگی۔ پھر ایک دن اس جن زادی سے پیچھا چھڑوانے کے لیے میں واپس بھابھی کے گھر چلی آئی۔ بھابھی نے مجھے آتے ہوئے دیکھا تو حقارت سے کہنے لگی، کیوں، تم تو بڑے بڑے خواب لے کر گئی تھی، نئے گھر میں گئی تھی کہ دیکھو ہم سے تو زیور بھی چھپا رکھا تھا، اور کتنی گھنی ہو، وہاں جاتے ہی زیور بیچ دیا، جب اس کے پیسے ختم ہو گئے تو دوبارہ ہمارے گھر میں پناہ لینے آ گئی ہو۔ وہ بھائی کی غیر موجودگی میں مجھے خوب ذلیل کر رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو کندھے پر اٹھا رکھا تھا، اس کی جلی کٹی باتیں سنتی رہی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی کے ابھی واپس اسی کرائے کے گھر میں چلی جاؤں، لیکن وہ جن زادی کہیں میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچاتے، اسی بات نے مجھے بہت پریشان کر رکھا تھا۔ پھر بھی میں نے بھابھی کی باتیں برداشت کی اور اسی کمرے میں رہنے لگی، سارے گھر کا کام کرتی، لیکن پھر بھی بھابھی مجھ سے خوش نہ تھی۔ وہ بھائی کے کان بھرتی کہ اسے شادی کر کے اس گھر سے نکالو، ورنہ یہ ایسے ہی ہمارا جینا حرام کر دے گی۔ لوگ بھی ہمارے بارے میں باتیں بناتے ہیں کہ جوان بہن کو اکیلا چھوڑا ہوا ہے۔ اب وہ دونوں میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے، لیکن میں شدید پریشان تھی۔ ایسے میں پچھتا رہی تھی کہ میں نے وہ اپنا کام کیوں چھوڑا، اور نیک جنات میری کس طرح سے مدد کر رہا تھا۔ اب پھر سے میں پائی کو محتاج ہو گئی تھی۔ لیکن ایک دن بھابھی نے فریج پر تالا لگا دیا۔ میرا بیٹا دودھ کو ترس رہا تھا۔ میں نے بھائی سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا دودھ دے دو، اس نے صاف انکار کر دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے تو جو دودھ خرید کر لے آتی، اسی لیے ادھار لینے کے لیے قریبی دکان پر چلی آئی۔
لیکن اس دودھ والے نے بھی ادھار دینے سے صاف انکار کر دیا۔ تبھی بیٹے کو لے کر میں سڑک کنارے بیٹھی تھی، تبھی سامنے سے آتا ہوا ایک انسان دکھائی دیا، لیکن میں اسے پہچان گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک دودھ کا بھرا ہوا شاپر تھا۔ اس نے وہ دودھ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ وہی جن ذات تھا جو ایک مرتبہ پھر سے میری مدد کرنے آیا تھا، جس کے خوف سے میں نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ میں اس کی مدد لینا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں ایک ماں تھی، مجبور ہو کر وہ دودھ تھام لیا۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگا، تمہاری جو بھی ضرورت ہوگی، آج کے بعد تمہیں کبھی باہر نکلنا نہیں پڑے گا۔ میں ہر رات تمہاری مدد کرنے کے لیے تمہارے پاس موجود رہوں گا۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں دودھ لے کر گھر آ گئی، لیکن رات کو میں نے بھائی سے کہا کہ اگر میرا خرچہ نہیں باندھ سکتے تو مجھے نوکری کرنے دیں۔ بھائی کہنے لگے، میں نے تمہارے لیے رشتہ دیکھ لیا ہے، بس اب تم نے رخصت کر کے میں تمہاری شادی کر دوں گا۔ میں اس بات سے انکار نہ کر سکی، خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ لیکن میں حیران رہ گئی جب ایک ہفتے بعد ہی انہوں نے میرا نکاح کر دیا۔ وہ بھی ایک نیک آدمی تھا، مولوی تھا، جو مجھے رخصت کر کے میرے بیٹے سمیت اپنے گھر لے گیا۔ میں حیران تھی کہ آج کل کے دور میں بھی اس قدر نیک انسان ہو سکتا ہے۔ وہ میرا خوب خیال رکھتا، میرے بیٹے کو بھی خوب پیار دے رہا تھا۔ اب جیسے ایک بار پھر سے مجھے نئی زندگی مل چکی تھی۔ میری ساری فکر، ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ لیکن ایک دن اس مولوی نے ایک عجیب انکشاف کیا، جب وہ مجھے کہنے لگا کہ کیا تمہارا رابطہ کسی جنات کے ساتھ تھا؟ اس کی بات سن کر میں تھوڑی پریشان ہو گئی۔ میں کہنے لگی کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ گھبراؤ مت، میں صرف یہ بات تمہارے منہ سے سننا چاہ رہا تھا۔ دراصل میری پہلی بیوی ایک مردہ بچے کو جنم دے کر فوت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ شروع سے ہی ایک بیماری کا شکار تھی۔ لیکن اس کے بعد میں اکیلا رہ رہا تھا۔ اصل میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی جدائی کے بعد میری حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ پھر میں ایک مولوی کے پاس گیا۔ مولوی نے مجھ پر دم درود کیے، پھر کہنے لگا کہ کب تک اپنی بیوی کے جدائی کے غم میں پاگل پھرتے رہو گے؟ اللہ سے لو لگا لو، وہی صبر دے گا۔ مولوی کی بات مان کر میں مسجد جانا شروع ہوا، 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کی، قرآن پڑھنے لگا۔ اس طرح سے بیوی کا غم جاتا رہا۔ اب میں نے اسی حالت میں جینا سیکھ لیا تھا۔ لیکن ایک دن میں حیران رہ گیا جب رات کے 11 بجے میں نے مسجد میں ایک لمبے چوڑے وجود کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ آ کر میرے برابر میں بیٹھ گیا تھا، گو کہ اس کی ہیبت کی وجہ سے میں اندر ہی اندر ڈر رہا تھا۔ لیکن جب اسے یوں عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ وہ خدا کی کوئی نیک مخلوق لگ رہی تھی۔ لیکن اچانک ہی اس نے مجھے مخاطب کیا کہ کیا آپ کسی نیک عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ تبھی اس نے کان میں سرگوشی کی، کہنے لگا، دور ایک گھر میں ایک کم عمر لڑکی اپنے چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ بہت دکھ بھری زندگی گزار رہی ہے۔ تم اس سے شادی کر لو، تمہاری زندگی بھی خوشیوں سے بھر جائے گی اور تمہیں اولاد کی نعمت بھی مل جائے گی۔ لیکن تم ہو کون؟ اب میں حیرت سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک نیک جنزاد ہوں، اس معصوم اور غمزدہ لڑکی کے سارے دکھ دور کرنا چاہتا ہوں۔ تم اس سے شادی کر کے اسے خوش رکھنا، کبھی اس پر کوئی آنچ نہ آنے دینا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت محنت کی ہے، لیکن اسے زندگی کی خوشیاں نہیں ملی۔ تم ایک نیک آدمی ہو، جب تمہیں مسجد میں یوں عبادت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے بہت خوشی حاصل ہوتی ہے، اسی لیے میں یہ پیغام تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ میں نے فوراً ہی اس کی بات مان لی تھی اور تمہارے گھر کا پتہ بھی حاصل کر لیا تھا۔ پھر میں نے ایک شخص کو اس گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تمہارا بھائی تھا۔ میں نے اس سے رشتے کی بات کی، وہ فوراً ہی مان گیا۔ حیرت سے کہنے لگا کہ تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا ہے؟ میں پہلے سے ہی اپنی بہن کے رشتے کے لیے پریشان تھا، کیونکہ میری بیوی اس سے سخت نفرت کرتی ہے۔ وہ اس پر طرح طرح کے الزامات لگا چکی ہے، لیکن میں اندر سے اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میری بہن بہت معصوم ہے۔ اس نے دوسرے دن ہی رشتے کے لیے ہاں کر دی اور پھر 1 ہفتے بعد تم سے نکاح کر لیا۔ تمہیں دیکھنے کے بعد احساس ہوا کہ عورت کس قدر نیک فطرت کی مالک ہوتی ہے۔ تمہارے اپنے بیٹے کے لیے محبت دیکھ کر میں بہت خوش تھا۔ جس طرح تم میری عزت کرتی ہو، میرا خیال رکھتی ہو، ایسے لگتا ہے اس جن زاد نے مجھے کسی نیک فرشتے سے ملوا دیا ہو۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، تمہیں پا کر تو میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ اپنے شوہر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں بے تحاشا خوش ہو گئی۔ تبھی اپنے شوہر کو دیکھ کر 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی اور قرآن بھی روزانہ پڑھتی تھی۔ اب ہم دونوں مل کر اپنے بیٹے کی بہت اچھی تربیت کر رہے تھے۔ کبھی کبھار مجھے اپنے پہلے شوہر کی یاد آتی
وہ بھی مجھ سے ایسے ہی محبت کرتے تھے۔ اب جب بھی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو اس نیک جن ذات کے لیے بھی دعا کر دیتی کہ وہ جہاں رہے خوش رہے، لیکن اتنے دن سے وہ میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ ایک رات میں گھر میں اکیلی تھی، میرا بیٹا سویا ہوا تھا، میرا شوہر مسجد سے واپس نہیں آیا تھا۔ تب مجھے اپنے صحن میں پائل کی چھن چھن کی آواز سنائی دی۔ میں حیران تھی کہ اس وقت کون ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد لال کپڑوں میں ملبوس وہ جن زادی میرے سامنے آئی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آج میری شادی ہے۔ تمہاری شادی؟ کس سے؟ میں حیران ہو کر اس سے پوچھنے لگی۔ اسی جن ذات سے، اس نے مجھے مسلمان کر دیا ہے، اب میرا نام فاطمہ ہے، روپا نہیں۔ میں نے خوش ہو کر اسے مبارکباد دی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں شادی کی دعوت دینے آئی ہوں، کیا تم اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ میری شادی میں آؤ گی؟ کیونکہ کل ہماری مسجد میں ہم دونوں کا نکاح ہے، وہ مسجد ہمارے قبیلے میں واقع ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کی شادی میں ضرور آؤں گی۔ میں بھی اس جن ذات سے ملنا چاہتی تھی، اس نے میرے اوپر کتنا بڑا احسان کیا تھا۔ پھر 2 دن ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ تیسرے دن میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آج اسی جن ذات کی شادی ہے جس نے میرا اور آپ کا رشتہ کروایا ہے۔ میرا شوہر یہ سن کر حیران رہ گیا۔ پھر میں نے اسے ساری کہانی سنائی کہ کس طرح ایک جن زادی ہندو اس سے محبت کرتی تھی۔ پہلے تو وہ اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن اب نہ جانے کیسے شادی کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا کہ لیکن وہاں پر تو جنات کا بسیرا ہے، کہیں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ لیکن میں کہنے لگی کہ وہ جن ذات بہت نیک ہے، وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر ہم دونوں میاں بیوی اسی جنات کی مسجد میں پہنچ گئے جو جنگل کے بیچوں بیچ واقع تھی۔ ہم حیران رہ گئے، وہاں تو سارے ہی زرق برق کپڑوں میں ملبوس بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ ہم بھی خوب تیار ہو کر آئے تھے۔ یوں تھوڑی ہی دیر بعد نکاح ہو گیا، تبھی وہ جن زاد میرے سامنے آیا، کہنے لگا کہ صرف تمہاری وجہ سے میں نے اس جن زادی سے شادی کی ہے، اسے مسلمان کر کے۔ میں حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی۔ میرا شوہر ذرا فاصلے پر بیٹھا تھا۔ پھر وہ سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہاری بات کیسے ٹال سکتا ہوں، کیونکہ کہیں نہ کہیں میرے دل میں تمہارے لیے محبت چھپی ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری شادی میرے ساتھ تو نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے تمہاری زندگی بہت خوبصورت بنانے کے لیے اس نیک آدمی سے تمہاری شادی کروا دی۔ اب تو تمہیں کوئی غم نہیں ہے نا؟ میں اس سے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، اب مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور تمہیں بھی خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ اداس لہجے میں کہنے لگا، میری خوشی تمہارے ساتھ تھی، کیونکہ میں دل ہی دل میں تمہیں پسند کرتا تھا، پہلی نظر میں ہی تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میرا دل آیا بھی تو ایک آدم زادی پر جو میرے نصیب میں نہیں تھی۔ اس کی اداسی میں اپنے دل پر محسوس کر رہی تھی۔ کاش میرے بس میں ہوتا تو میں فوراً اس سے شادی کر لیتی، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ بھاری دل لیے واپس آ گئی۔ میرے شوہر نے میرے چہرے پر اداسی دیکھ لی تھی۔ وہ بار بار پوچھتا رہا، لیکن میں نے اسے سچ نہ بتایا، کیونکہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ پھر میرے بھائی بھی مجھ سے ملنے آئے۔ بھابھی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ کتنا کچھ کیا، لیکن مجھے بھی کیا پھل ملا۔ دیکھو، آج تک مجھے اولاد کی خوشی نہ ملی۔ تمہارے بچے کو اپنا لیتی تو مجھے کیا ہو جاتا، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں تمہارے لیے اتنی نفرت بھر گئی۔ شاید میں بنی ہی نفرت کے لیے ہوں، لیکن میں نے بھابھی کو معاف کر دیا تھا۔ پھر اپنی بھابھی سے کہنے لگی کہ میں ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ صحت مند اولاد دے۔ پھر 1 مہینے بعد مجھے خوشخبری ملی کہ میرے ہاں بچہ ہونے والا ہے، لیکن میں حیران رہ گئی جب ایک رات وہ جن زادی میرے پاس آئی، خوشی بھری آواز میں کہنے لگی کہ میں بھی ماں بننے والی ہوں، اسی جن ذات کی جس سے میں عشق کرتی تھی۔ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی، اسی لیے اسی کی وجہ سے میں تمہارے بچے کے ساتھ یہ سب کیا تھا، حالانکہ تم اس کی حقدار نہیں تھی، لیکن میں نے اسے بھی معاف کر دیا، کیونکہ میری زندگی پرسکون ہو گئی تھی صرف اس جنات کی وجہ سے۔ اب میری زندگی میں کوئی غم نہیں تھا۔ میں اپنے ماضی کے بارے میں سوچتی تو حیران ہو جاتی کہ کس طرح میں نے کھانا بنا بنا کر راتوں کو سیل کیا اور محلے والوں کو پتہ بھی نہ چلتا کہ میری دہلیز پر آتا کون ہے اور میں کھانا کس کے لیے بناتی ہوں، لیکن ہر رات وہ خوشبو ضرور محسوس کرتے تھے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے کہ اتنا ڈھیر سارا کھانا کس کے لیے بناتی ہے۔ آج تک یہ راز کوئی بھی نہیں جان پایا تھا
کہ وہ کھانا لینے ایک جنزاد آتا تھا۔ نہ جانے وہ کھانا کہیں سیل کرتا تھا، میں یہ بھی بات نہیں جان پائی تھی۔ لیکن ایک رات وہ جنزاد میرے سامنے آیا، پھر وہ کہنے لگا کہ یہ کھانا میں مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے بھوکے اور غریب لوگوں میں تقسیم کرتا تھا، لیکن ان سے پیسے نہیں لیتا تھا، بلکہ اپنی طرف سے وہ پیسے میں تمہیں دے دیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے مجھے بھی بہت خوشی ملتی تھی۔ جب کوئی کھانا کھاتا تو وہ خوشی جو مجھے بھوکے پیٹ کو کھانا کھلا کر ہوتی تھی وہ میں کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے میرے دل میں تمہاری محبت اور عزت اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ تم بنا کسی پوچھ گچھ کے، بغیر پیسوں کے حساب کے مجھ سے وہ سارے پیسے لے لیا کرتی تھیں۔ پھر میرے شوہر کا کام اچھا چل رہا تھا۔ ایک دن میں اس سے کہنے لگی کہ ہم ہر جمعرات کو غریبوں کے لیے کھانا بنا کر تقسیم کیا کریں گے، کیونکہ اس میں بہت برکت ہے۔ میرے شوہر نے بھی میری بات مان لی۔ اب میں اپنے ہاتھ کا کھانا بنا کر بیچتی نہیں تھی، بلکہ غریبوں میں تقسیم کرتی تھی، کیونکہ اس بات پر مجھے بہت خوشی ملتی تھی۔ ہمارے گھر میں بھلے ہی اتنی دولت نہیں تھی، لیکن ڈھیر ساری خوشی ہماری زندگی میں شامل ہو گئی تھی، اس لیے اب میرا گھر جنت بن گیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔